کہ جیسا کہ گزشتہ دنوں میں بھی دیکھا جائے یا گزشتہ ادوار میں دیکھا جائے تو اداروں کے کردار کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، بیان بازی کی جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ سلسلہ تھم پائے گا؟ دیکھیں، سلسلہ تھمے گا یا نہیں تھمے گا اس کا فیصلہ نمبر 1 تو عمران خان کو خود کرنا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی دباؤ ڈالنے تھے، پریشر ڈالنے تھے، اس کے نتیجے میں ان کی فی الحال تو کوئی بات نہیں مانی گئی۔ وہ جن کو روکنا چاہ رہے تھے، بالکل کلیئر بات ہے کہ عاصم منیر صاحب سے ان کے مسائل ہوئے تھے، تبھی تو ان کو 8ویں مہینے میں انہوں نے BJSI کی سربراہی سے ہٹوا لیا تھا، اور یہ بالکل اب کلیئر ہو چکی ہیں کہ وہ معاملات بھی سامنے آ گئے تھے کہ وہ فیملی کی چیزیں ایسی آ گئی تھی۔ جب وہ آرمی چیف کے ذریعے ان کو گئی تو یہ ناراض ہو گئے کہ کیوں ایسی کی جا رہی ہے، اور خوف بھی یہی تھا۔ پھر ان کی سینیارٹی کو، ان کے کردار کو متنازع بنوایا گیا، اور پچھلے 2-3 ہفتوں سے تو بہت سارا کام ہی اس پہ ہوا۔ بظاہر وہ یہ تھا کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ لینے آ رہے ہیں، جبکہ وہ الیکشن کی ڈیٹ تو 25 مئی کو لیتے لیتے واپس چلے گئے تھے، اور 6 دن بعد آنا تھا، وہ نہیں آئے۔ تو اس کو کھینچتے وہ 14 اگست اور پھر فلانی ڈیٹ، پھر اگلی ڈیٹ کہ جی میں تو نکل رہا ہوں اور میں نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے۔ آزادی جو تھی وہ امریکہ سے حاصل کرنی تھی، پاکستان کو غلامی سے نکالنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے تک تو وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ پچھلے ہفتے انہیں مسلح افواج کے سازش میں شریک ہونے، غدار بنانے کے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے کہ اگر آپ سازش میں شریک نہیں تھی تو میرے خلاف عدم اعتماد کو روک تو سکتے تھے آپ، تو وہ بھی مسئلہ انہوں نے حل کر لیا تھا۔ اب انہوں نے کل جو فیصلہ کیا کہ نہیں ہم کھیلیں گے، وہ ایک آخری شاٹ تھا بدمزگی پھیلانے کا، اور وہ انہوں نے کیا۔ عمران خان صاحب نے بدقسمتی ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا سیاسی لیڈر ایک بہت چھوٹے کام میں انوالو ہو گئے، اور انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے صدر مملکت جیسے پاکستان کے اندر سب سے بڑے منصب کو مزید نشانہ بنوایا ہے، ہدف تنقید بنوایا ہے، اور صدر نے اپنے آپ کو مزید چھوٹا کیا کہ وہ جا کے وہاں پہ مل کے آئے اور اس کے بعد آ کے دستخط کر رہے ہیں، تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ظاہر ہے ایک خواہش ظاہر کی ہوگی کہ میں دونوں جرنیل صاحبان سے ملنا بھی چاہتا ہوں، ان کے اوپر وہ حق جتائیں گے کہ دیکھیں میں اور میرا لیڈر عمران خان بالکل ایسے نہیں ہیں۔ جنرل طاہر شمشاد مرزا سے بھی کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی، اور جنرل عاصم منیر سے بھی کوئی نہیں چھپی ہوئی۔ جب BJSI یہ کہیں کہ ہم نے ایک بڑی بحث کے بعد طے کیا، آئندہ آنے والی 10 سے 15 سال جس فوج کے افسروں نے کمان سنبھالنی ہے، ان سب سے گفتگو کے نتیجے میں طے کیا کہ ہم سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے۔ اس کے باوجود یہ پیش قدمی عمران خان صاحب کی طرف سے سیاسی طور پہ جاری رہی۔ انہوں نے جواب دیے، اور پھر ایک جنرل باجوہ پہ باقاعدہ اٹیک آ گیا، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر حوصلے سے، ہمت سے ان چیزوں کو ہم نے سوچا ہے کہ ہم آگے نکل جائیں۔ تو عمران خان صاحب نے آج تک کے رویے نے جو چونکہ انہوں نے ضد پوری کی نا، تو وہ ضد اس رویے کا اظہار نہیں کرتی کہ آپ مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ آپ صرف ایک میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے اور میں انوالو ہوں اس میں، جس کے اندر ان کا آئین اور قانون کے اندر کوئی زور نہیں تھا۔ ان کی تو خواہش ہی نہیں تھی یہ ایسا ہوتا، تو ان کی خواہش کے مطابق نہ کام ہوا۔ ہاں، لیکن چونکہ انہوں نے کہا ہے، اب وہاں پہ کچھ دیر کے بعد نامزد آرمی چیف اور نامزد چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف سے صدر مملکت کی ملاقاتیں ہو جانی ہیں، ان کی تصویریں بھی جاری ہو جائیں گی۔ میرا خیال ہے کہ ایک بیڈ ٹیسٹ انہوں نے بیک گراؤنڈ کریٹ کر لیا ہے۔ اللہ کرے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس ملک کے لیے بہتری ہو، سیاست ٹھنڈی ہو جائے، اس ملک کے اقتصادی جو مسائل ہیں ان کے اوپر مربوط سیاسی حکمت عملی، قومی سیاسی حکمت عملی بنے، اور پھر چونکہ الیکشن کے دن تو آپ یہ سمجھے کہ آخری سال 1.5 سال تو ہوتا ہی الیکشن کا ہے، جس کے اندر 1 سال سے کم عرصہ رہ گیا۔ باضابطہ طور پہ اگر گورنمنٹ اپنی آئینی مدت بھی پوری کرنا چاہے اور وہ کرے، تو آنے والا ہر دن پیچھے لے کے جا رہا ہے کہ حکومت کی مدت کم ہو رہی ہے۔ ان کا سیاسی بیگیج مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ عمران خان کے اوپر وہ 4.25 سال کی جتنی نااہلی، بیڈ گورننس تھی، وہ دھل چکی ہے۔ وہ لوگوں کے اندر سرخرو میں ہیں، ان کو اس کو آگے لے کے کیری آن ہو کے لے کے چلنا چاہیے۔ وہ بچا سکے اس کو، اپنی جو ان کی سیاسی کامیابی بنی ہے لوگوں کے اندر، تو بہت بڑی بات ہوگی۔ PMLN اور ان کے تابع اپنی ڈیلیورنس کو اچھا بنائیں، پاکستان کے لیے اچھا کریں، اور الیکشن کی ڈیٹ جب بھی کرنی ہے طے کریں اور الیکشن لڑ لیں۔ تو نئے آرمی چیف سے یہی توقع ہوگی کہ وہ جب آ جائیں ایک شفاف الیکشن کی ذمہ داری وہ نبھا دیں، تو میرا خیال ہے بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رحمان اظہر صاحب، یہ جو سیاسی کھیل کھیلنے کی بات ہو رہی تھی اور تعیناتی کو متنازع بھی بنایا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں